عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازعا وبیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے سواد جنت میں، یعنی جنت کے نوا میں، جنت کے علاقے میں اس شخص کے لیے سواد جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی یہ اخلاقیات ہے جس کی تعلیم ہمارے پیغمبر نے دی ہے۔ جھگڑا چھوڑ دے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جھگڑا کسی نزاع، کسی حق سے پیدا ہوتا ہے، آپ یک طرفہ طور پر دستبردار ہو گئے، فیصلہ کرانے نہیں بیٹھ گئے، چھوڑ دیے۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ انصاف نہیں مل سکتا، راستہ صاف نہیں ہے، تو اب کیا جھگڑا کیا جائے گا؟ یعنی اس کو باقی رکھا جائے گا، زندگی کا مسئلہ بنا لیا جائے گا؟ چھوڑ دے یک طرفہ طور پر۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے صلے میں فرمایا کہ ایک گھر تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے ہی میں جنت میں بنا دے گا، اگرچہ حق پر ہو۔ یعنی اس میں جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، یعنی باطل پر تو جھگڑا چھوڑنا ہی چاہیے، حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے۔ اور اس شخص کے لیے وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے سامنے چیزوں کو غلط طریقے سے پیش کرنا۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، یعنی جس طرح سے شراب ام الخبائث ہے، اسی طرح جھوٹ بھی۔ فرمایا کہ میں وسط جنت میں، وہاں یہ تھا کہ جنت کے مضافات میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یہاں یہ ہے کہ وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق سے ہو، یعنی اس میں بھی احتیاط کرے۔ اور اس شخص کے لیے بھی فردوس بری میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس شخص نے اپنے اخلاق، یعنی بحیثیت مجموعی، یہ تو اس کے اجزات ہیں نا جو بیان کیے، بحیثیت مجموعی اپنے اخلاق کو اخلاق عالیہ تک پہنچا دیا ہے، تو پھر جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے فردوس بری، اس میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اصل میں آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے مکارم اخلاق تک پہنچنا، اخلاقی تطہیر کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں ایک عقیدتوں کو بیان کرنے کا اسلام ہے، ایک کوئی حقیقت مطلقہ تک پہنچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا اسلام ہے۔ جو اسلام پیغمبر نے پیش کیا وہ یہ ہے، اخلاق کی تطہیر، اخلاق کی پاکیزگی، اعلیٰ ترین اخلاق ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، تہذیبی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، بس یہی اسلام کا کمال ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق ہی کو اس کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔